إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، تعریف و توصیف اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسل، سید کل، آمنہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین، علماء اور فقہا کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ ان سب کی مساعی جمیلہ، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، یقین مانے سینکڑوں جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. یہاں آج آپ کے سامنے جو اللہ نے کھڑا ہونے کی توفیق دی، جو موقع اللہ نے میسر کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. جو جذبات ہیں ان کو میں الفاظ پہنا سکوں. محترم قاری سید عمر فاروق شاہ صاحب کے حوالے سے انسان تب بڑا بنتا ہے جب اس کو بڑا بنانے والے استاد ملتے ہیں، وگرنہ کوئی بھی بڑا نہیں بن سکتا. ان کی شفقت، ان کی محبت، محنت، ان کی رہنمائی، ہم جو کچھ ہیں الف با ان سے پڑھا تھا. اس کے بعد اللہ نے راستے کھولے، لیکن بنیادی جو اینٹ ہوتی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ کی توفیق کے ساتھ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے یہ گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ نے توفیق دی اپنے اساتذہ کی، اپنے احباب کی، عزت کی، محنت کی، اور اللہ نے آج یہاں تک پہنچایا ہے. یعقوب طاہر صاحب بیٹھے ہیں، قاری خلیل اللہ فروقی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جماعت کے بزرگ ہیں، تشریف رکھتے ہیں. ان کی سرپرستی میں، ان کے سایہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا دنیا جہاں کے سارے اعزازات سے یہ بڑھ کر اعزاز ہے. یہاں جو پروگرام رکھا گیا ہے، عبد الرحمن بھائی صادق کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہے. اس حوالے سے آج کی یہ عظیم الشان تقریب سجائی گئی ہے. 19 ایس پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کافی سارے احباب ہیں، جانتے ہیں 19 ایس پی کے ساتھ اس جامعہ کا قاری خلیل اللہ فروقی صاحب کے حوالے سے ایک بڑا پیارا اور گہرا تعلق ہے. کافی سارے دوست وہاں سے یہاں، وہاں سے آتے ہیں، یہاں حفظ کر کے گئے ہوں. قاری صاحب کے وہ شاگرد ہیں. بہرحال
اللہ کا جو لاکھ لاکھ شکر ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے گھر میں یہاں جمع فرمایا ہے۔ چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے، ہمتن گوش ہو کر پوری تسلی کے ساتھ آپ بات کو سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اور یہاں جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ آپ یہاں سے ضرور حاصل کر کے جائیں۔ عزیز بھائی اور دوستو، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رب کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے جتنے احسانات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا اس کائنات میں آ کر اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے رکھنا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری کائنات کے اللہ کے احسانات مل کر بھی اس ایک اکیلے احسان کا مقابلہ، وہ عادت نہیں ہے کہ آپ کو بار بار کہا جائے کہ آپ بولیں، جاگنے کا ثبوت آپ نے دیتے رہنا ہے اور میں یہ محسوس کروں کہ آپ جاگ رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ بولیں، خاموش رہیں، توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرماتے رہیں، اتنی ہی آپ کی محبت کافی ہے۔ ساری کائنات کے احسانات سے بڑھ کر جو احسان اللہ نے اس امت پر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد۔ کچھ باتیں محبت والی ہوتی ہیں، پیار والی ہوتی ہیں، وہ ذرا محبت پیار کے انداز میں ذرا سر کو جھکا کر، دل سے لگا کر اور جذبات کے ساتھ ان باتوں کو سوچے نا، تو پھر ان باتوں کا سوچنے کا مزہ، کرنے کا مزہ، کہنے کا مزہ اور سننے کا مزہ آتا ہے۔ تصور کریں اللہ کے ساری کائنات پر جو احسانات ہیں وہ ایک سائیڈ پر ہیں، وہ کتنے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم شمار کرنا چاہو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان سارے احسانات میں سے بڑھ کر جو اللہ نے احسان فرمایا وہ اس انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ اپنے سب سے عظیم نبی، سب سے عظمت والے، شان و شوکت والے، رفعتوں والے نبی کو اس امت کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ احساس اگر آپ نے اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہو نا، ذرا بارڈر پار جا کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، ذرا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والوں کے حالات کو دیکھیں، ان کے اقوال و اعمال کو دیکھیں، یقیناً آپ کے اندر اگر احساس ہے، دل ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے نا، اس معاشرے کی ایک جھلک اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور اللہ کے اس احسان کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے تو بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ سارے احسانات ایک طرف ہوں، اکیلے کائنات کے امام کے آنے والا احساس، اللہ کے بھیجنے والا احسان ایک طرف۔ کائنات کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی غلطی ایسی نہیں، کوئی نافرمانی ایسی نہیں، کوئی گند ایسا نہیں تھا جو اس معاشرے کے اندر موجود نہ ہو، اور اس معاشرے کی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، اس معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کائنات کے رب نے بہترین انسان کو بھیجا۔ جس طرح کا وہ معاشرہ بن چکا تھا نا، ایسے ویسے انسان کے آنے سے وہ معاشرہ پاک ہونا بھی نہیں تھا۔ ایسا معاشرہ کہ دنیا جہاں کا سارا گند ایک ایسے گند والے معاشرے میں
ایک پاکیزہ انسان کو اللہ نے کھڑا کیا، اس پاکیزہ انسان نے 23 سالہ اپنی دعوت کے ساتھ، اپنے پیغام کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایک ایسا معاشرہ، ایسے افراد، ایسے لوگ کائنات کے امام نے کھڑے کیے کہ ان کی مثالیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح نبی کائنات کے سارے انسانوں سے افضل، اعلیٰ شان و شوکت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور نبیوں میں میرے اور آپ کے رہنما جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے سالار ہیں، نبیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، اسی طرح امتوں میں یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی آئے، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی حواری موجود تھے، سارے نبی کے سارے صحابہ سے میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اول انسان سے لے کر آخری انسان تک کائنات کے امام جیسا نہ انسان اس کائنات میں آیا ہے، نہ اس کی امت جیسی امت اس کائنات میں آئے گی، اور امت کے سب سے بہترین جو افراد ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، ان جیسے انسان بھی اس کائنات میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو جو بھی عطا کیا ہے نا، بے مثال عطا کیا ہے۔ کائنات کے رب نے کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام کو جو بھی عطا فرمایا ہے، بے مثال عطا فرمایا ہے۔ امت دی تو امت ساری امتوں میں سے افضل ترین امت دی۔ صحابہ دیے تو صحابہ ساتھی ایسے جانثار، ایسے وفادار کہ جس نے آ کر ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، اسلام کو، دین کو مان لیا، کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی لیکن اس نبی کے ماننے والے کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ اس وقت ابو جہل جیسے غنڈے موجود تھے، امیہ جیسے، ابی بن خلف جیسے، عتبہ شیبہ جیسے چدراہٹ پر، سرداری پر ناز کرنے والے لوگ، اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکالیف سے دوچار کرنے والے لوگ۔ لیکن آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، کوئی ایک صحابی، نبی کا کوئی ایک ماننے والا، سب نے آفرز کی، سب نے ریٹ لگائے، لیکن کسی ایک نے بھی ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے ساتھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ اور اللہ نے جو شہر عطا فرمایا ہے مکہ اور مدینہ، آپ علیہ السلام کا زیادہ عرصہ مکہ کے اندر گزرا ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے وہ، اور زندگی کی آخری 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ 53 سال کا زندگی کا میجر حصہ آپ نے مدینہ مکہ کے اندر گزارا، 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ دنیا کائنات کے سارے شہروں، سارے علاقوں اور ساری زمین کے سارے خطوں میں سے سب سے عظمت والا، سب سے رفعت والا اگر کوئی شہر ہے تو کائنات میں وہ صرف 2 شہر ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ ہے۔ شہر بھی عطا فرمائے تو کہنا پڑ رہا ہے کہ بولیں ذرا، شہر عطا فرمائے تو مکہ اور مدینہ، اور وہ بھی بے مثال عطا فرمائے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بنیادی طور پر امت بنانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام دے کر امت کی تشکیل کر کے ایک دنیا کا بہترین معاشرہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ ایک تو آپ کی ذات تھی، آپ کی پاکیزہ زبان تھی، آپ کا اعلیٰ کردار تھا، عمدہ گفتار تھی،
اچھا اخلاق تھا، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، فرمودات، یہ ایک سائیڈ پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ نے جو نصاب عطا فرمایا، جو کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے عطا فرمائی، جو کلام عطا کیا، جو کتاب عطا کی، وہ کتاب بھی ساری کتابوں میں سے بے مثال عطا فرمائی ہے۔ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں۔ 1,00,000 کم و پیش 24,000 نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے، ان کی تعلیمات ہیں، ان پر صحائف نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لیکن کائنات میں ایک کتاب قرآن مجید بھی ہے، اس کتاب کے آ جانے کے بعد ساری کتابوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ان کی تعلیمات کی اہمیت، ان کی تعلیمات کی آگے تبلیغ، یہ سارا سلسلہ اللہ نے ختم کیا۔ اور کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے نبیوں پر کتابیں نازل کی ہیں، ہم دیگر کتابوں، دنیا کی کتابوں، مختلف لکھنے والوں کی کتابوں کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے، ہم ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کتابیں اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کے سینوں پہ نازل کی ہیں۔ ان ساری کتابوں میں اللہ نے اچھی باتیں، اچھا اخلاق، اچھی باتیں، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن ساری کتابیں مل کر قرآن مجید کی 114 صورتیں، اور قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس کی آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کتاب میں ایک شاید آسمانی کتاب، قرآن مجید 114 صورتیں، اور ان 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت سورہ العصر، اس سے بھی سب سے چھوٹی صورت سورہ الکوثر، ان دونوں صورتوں کی تعداد آیات کی 3 ہیں، لیکن سورہ الکوثر کلمات کے لحاظ سے سورہ العصر سے بھی چھوٹی، تو ایک آیت کا بھی مقابلہ کائنات کی ساری کتابیں مل کر نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے وقت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اتنے بڑے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اتنے بڑے اسلام کے پیروکار ہیں، اتنے بڑے شہروں کو اپنا ورثہ سمجھنے والے، اپنی عظمت رفتہ کا ایک باب سمجھنے والے، اتنے عظیم نبی کے ماننے والے، عظیم امت کے افراد، عظیم کتاب حاصل ہو جانے کے باوجود اگر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر غلطی کہیں اور سے نہیں، غلطی ہماری خود کی ہے۔ اللہ نے تو جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے نا، بے مثال عطا کیا، جو کچھ عطا کیا سب لاجواب عطا کیا، لیکن سب کچھ اچھا مل جانے کے باوجود دیکھیں، سکول اچھا ہو، وہاں کا سلیبس نصاب اچھا ہو، پڑھانے والے ٹیچر اچھے ہوں، وہاں کا انوائرمنٹ ماحول اچھا ہو، آنے جانے کی ساری سہولتیں موجود ہوں، بچہ فیل ہو جائے تو قصور کس کا ہے؟ کہ استاد کا، سکول بنانے والے کا، سکول بھیجنے والے کا، والدین کا؟ نہیں، قصور اس بچے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ پڑھانے والا جو استاد تھا نا، انما بعثت معلما، جو کائنات میں آنا ہی پڑھانے کے لیے تھا، کائنات کے رب، کائنات کے امام فرماتے، لوگوں اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، اور پڑھانے کے لیے جو کتاب اللہ نے عطا کی، وہ کتاب ساری کتابوں سے لاجواب ہے۔ پڑھانے والا استاد استادوں کا نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ مکہ اور مدینہ جیسی جو 2 یونیورسٹیاں عطا فرما دی، قرآن مجید جیسا نصاب عطا فرما دیا، اور پھر اللہ نے نگرانی کی 23 سال نبی مکرم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ مجھے ذرا بتلائیے، گندے سے گندہ معاشرہ اس عظیم استاد نے
اس عظیم کتاب کے ذریعے 23 سالوں میں وہ عظیم معاشرہ بنا دیا تھا، جس معاشرے کی مثالیں آج بھی ہم دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے، لیکن اس جیسی مثال بنانا یہ دنیا کے لیے مشکل ہے۔ 23 سال کے اندر اس عظیم استاد نے اس عظیم کتاب کے ذریعے اس گندے سے گندے معاشرے کو کائنات کا سب سے پاکیزہ معاشرہ بنا دیا۔ اگر آج ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہونے کے ساتھ، پاکیزہ ہونے کے باوجود دن بدن گندا ہو رہا ہے، اخلاقی برائیاں اور معاشی بدحالیاں، ہماری محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو نہ قصور اس استاد کا ہے اور نہ قصور اس نصاب قرآن مجید کا ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ضرورت اس امر اور اس چیز کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، سب کچھ موجود ہے، ہم حاضر قلب کے ساتھ، حاضر دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ ذرا اپنے اس معاشرے پر نظر دوڑا کر سوچیں، برائی کہاں کہاں پہ ہے، خرابی کہاں کہاں پہ ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، تم قرآن سے رہنمائی لو، تم قرآن سے پوچھو، جتنے مرضی برے حالات ہوں، جتنی مرضی معاشی بدحالی کا زمانہ آ چکا ہو، جتنے مرضی تنگ حالات ہوں، قرآن سے رہنمائی لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں اس ترقی والے، اس عروج والے، شان و شوکت والے راستے کی طرف اے انسانوں تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ میں رب کہہ رہا ہوں، اس سے اچھا راستہ، بہتر راستہ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جس راستے سے سیدھا راستہ، اچھا راستہ، بہتر راستہ کسی تجزیہ نگار کے پاس نہیں ہوگا، کسی اینکر کے پاس نہیں ہوگا، کسی سکولر کے پاس، کسی معاشیات کے پروفیسر کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن تمہاری اس راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا جس راستے سے بڑھ کر کوئی راستہ اس کائنات میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا، موجود ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کہتے ہیں تم پوچھو تو قرآن رہنمائی کر دے گا، اگر ہم پوچھیں ہی نہ، قرآن کھول کے دیکھیں ہی نہ، قرآن چل کر آ کر ہمارے کانوں میں وہ بات کرنے سے تو رہا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم حالات کو دیکھ کر ہر ایک سے مشورہ لیتے ہیں، ہم حالات کو دیکھ کر ہر ایک سے ڈسکس کر لیتے ہیں، ہر ایک سے مشورہ لے لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا دکھ، اپنی پریشانی بتا کر رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی، افسوس کی بات نہیں کہ گھر میں قرآن پڑھا ہے، ایسے راستے کی طرف وہ رہنمائی کر دے گا جس سے اچھا راستہ کوئی نہیں ہوگا، اور ہم اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں پریشان ہوں، آپ پریشان ہیں، دکھوں کے اندر یہ زندگیاں گزر رہی ہوں، قاری صاحب میں پریشان ہوں، حضرت صاحب بڑی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، آپ رہنمائی تو کر دیں۔ لیکن قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہی اقوم، سیدھے راستے کی طرف نہیں، ایسے سیدھے راستے کی طرف جس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، یہ نبی مکرم علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، گندا معاشرہ تھا، بد اخلاق معاشرہ، زناکار معاشرہ، سود خور معاشرہ، دنیا کا کوئی گند نہیں تھا اس معاشرے کے اندر نہ ہو۔ اور قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، دل صاف ہوں تو قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ آپ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات اسلام کی تاریخ سے، نبی مکرم کی زندگی سے، صحابہ کے دور سے آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گی کہ سینکڑوں افراد ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو سنا، دل سے سنا، اور پھر وہ قرآن والے ہی بن کر رہ گئے۔ قرآن کو سن کر
وہ یہ گواہی دینے پر آئے، ہم لوگوں سے سنتے تھے، یہاں مکہ میں آئے تھے تو ہمارے رشتہ دار ہمیں کہتے تھے یہ ایک نبی ہے یہاں پہ کلام سناتا ہے، جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اگر یہ کلام جس کی ہمارے عزیز و اقارب بات کر رہے تھے اور ہمیں روک رہے تھے، اگر یہ وہی کلام ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ اور ان کے دلوں پر وہ اثر انگیزیاں کی قرآن نے کہ بڑے بڑے لوگ قرآن سن کر قرآن کی تاثیر کو اپنے اندر جگہ دے کر مسلمان ہوئے اور اسلام کی تاریخ کا درخشندہ باب بنے۔ تو فیل دوسی آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا نام آپ نے سنا ہے، زرارہ بن اسد ہیں، اسد بن زرارہ ہیں رضی اللہ عنہ، ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی لسٹ ہے، یہ سارے قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ یہ بدبختی اور بدقسمتی نہیں ہوگی ہمارے اس معاشرے کہ قرآن گھروں میں پڑھا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، اور ہم رہنمائیاں لیتے پھرتے ہیں، باتیں سنتے پھرتے ہیں لوگوں کی۔ ہم کہتے ہیں فلاں پارٹی آئے گی، اس کا وزیر اعظم بنے گا، اس کا وزیر خزانہ بنے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، یہ حالات ٹھیک کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں حالات خراب اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ لوگ اچھے نہیں تھے، حالات اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ تم اچھے نہیں ہو۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا۔ اللہ اکبر، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے کا آخر ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ میرا اصول یاد رکھنا، جو بھی میرے ذکر سے انحراف کرے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر اللہ کا قرآن ہے، اسلام کا، دین کا سرچشمہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو اس سرچشمے سے انحراف کرے گا، اعراض کرے گا، من آرض، استاد گرامی موجود ہے، آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو۔ من یہ کامن ناؤن ہے، اور اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، افراد سے لے کر معاشرے تک، جماعتوں سے لے کر لوگوں تک، لیڈروں سے لے کر کارکنان تک، ہر ایک اس من کے اندر آتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو بھی میرے قرآن سے، جو بھی میرے ذکر سے، جو بھی میرے دین سے انحراف کرے گا، نتیجتاً اس کی اکانومی فلاپ ہو، اس کی معیشت کی بربادی کسی جماعت کے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے رزق کی فراوانی اللہ کے قرآن کے توسط سے ہوگی، اور اس کے رزق کی بدحالی بھی اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ پرائم ٹائم میں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں، ٹیلی ویژن پر 9 بجے بیٹھ جائیں، 1 بجے تک دیکھتے رہیں، ہر ایک اپنا فلسفہ، ہر ایک اپنی بات، اپنی ایڈوائس، اپنا مشورہ، لیکن کسی کی زبان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں، بیک پہ جا کر دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے، ہم ظلم کی چکی کے اندر کیوں پس رہے ہیں۔ یہ تو وہ معاشرہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، آج تو ہر بندہ زکوٰۃ کا مستحق بنا ہوا ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیز بھائی اور دوستو، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس عظیم استاد کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس عظیم کتاب کی تعلیمات کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام پہلے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں معیشت تنگ ہوگی، رزق کی بندش ہو جائے گی، اور معاشی طور پر وہ معاشرہ فلاپ ہو جائے گا، بدحال ہو جائے گا جو میرے ذکر سے انحراف کرے گا۔ یہ دنیا میں سزا جو میں اور آپ بھگت رہے ہیں، اور اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو جب ہم قبروں سے اٹھائیں گے
ان کو اندھے کر کے اٹھائے، اندھے کر کے اٹھائے۔ اللہ ملتا ہوں۔ عزیز بھائی اور دوستو، یہ دنیا جتنی مرضی بدحال ہو، جتنی مرضی رزق کی تنگیاں ہو، گزر جائے گی، لیکن اس جہاں سے جانے کے بعد جو اگلا سفر ہے نا، کسی ایک راستے پر پکڑے گئے، کسی ایک موڑ پر کھڑے کر دیے گئے، دھر لیے گئے نا، تو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ پھر بندہ آگے سے کہے گا، پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ سمجھنے والی بات ہے، یہ اللہ کو کہے گا اللہ دنیا میں بڑے بڑے ڈھیلے، بڑی بڑی آنکھیں، اللہ دنیا میں میں دیکھنے والا، بصارت رکھنے والا، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، فوت ہونے سے پہلے تو آنکھیں ٹھیک، اب اندھا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، مکالمہ ہے، اللہ کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، تجھے پتہ ہے نا میری آیات دنیا میں آئی تھی، میرا قرآن دنیا میں آیا تھا، تیرے تک پہنچا تھا۔ کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا، تو نے میرے کلام کو، میرے ذکر کو، میری آیات کو دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح نظر انداز کیا تھا، اسی کا نتیجہ ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ آج تجھے بھی نظر انداز کیا جائے۔ جب کائنات کا رب نظر انداز کر دے گا تو نظر رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے واضح، یہ اللہ نے ایک فلم بنائی ہے اور قرآن کے ذریعے وہ فلم مجھے اور آپ کو دکھا بھی دی ہے کہ یہ ہونا ہے، اس ہونے سے پہلے دیکھ لو تاکہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اگر بات سمجھ آ جانے کے باوجود بھی ہم اپنی ڈگر سے نہیں ہٹیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، اللہ حق بے جانب ہوگا، اللہ کا عذاب ہمارے لیے منتظر ہوگا۔ کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ذرا گھر جا کر میری اس بات پر ضرور آپ نے چند لمحات گزارنے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے کیا اللہ کی آیات کو یاد کیا ہوا ہے یا بھلایا ہوا ہے؟ حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر گھر کی چار دیواری سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک، عدالتوں کی عمارتوں تک، میرے آپ کے سکولوں کی چار دیواریوں میں، ہماری محافل میں، ہمارے جلسوں میں، اور ہماری بڑے بڑے جو معاملات ہیں، اگر سب جگہ پہ قرآن کے علاوہ سب کچھ ہو، قرآن نہ ہو، اور ہم کہیں کہ ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس قرآن کے ماننے والی امت ہیں، تو یہ میرا اور آپ کا جو خیال ہے نا، یہ اس خیالی پلاؤ والا ہے۔ آپ گھر کی چار دیواری سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک، حکومت کے ایوانوں تک دیکھ لیں، قرآن کہیں پہ بھی آپ کو بلند لکھتے ہیں، کہتے ہیں، اس لیے کہ گزارا نہیں ہے، کیسے کہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر ہم نہیں، قرآن پہلے ہے جی، لیکن کرنی اپنی مرضی۔ دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر سارا، کیا کہوں، وہ لفظ منہ پہ آ رہا ہے، سارا گند ہم کرتے ہیں، سارا گند کرتے ہیں، اس معاشرے کو وہ سارے معاملات کرتے ہوئے کہیں قرآن نظر نہیں آتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ آیات نظر نہیں آتی، پردے والی آیات نظر نہیں آتی، حیا والی آیات نظر نہیں آتی۔ ساری آیات کو بھلا کر بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آیا جی، قرآن لاؤ، اس قرآن کے سائے کے نیچے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتے۔ پڑھنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اندر لکھا کیا نہیں، تبرک تبرک تبرک، برکت حاصل کرنی ہے، برکتیں ایسے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔
سارے معاملات میں قرآن کی آیات کو، قرآن کے احکامات کو بھلا کر تم یہ سوچو کہ رب کو دھوکہ دے لیں گے، اس قرآن کو دھوکہ دے لیں گے، ایسا تو نہیں ہونے والا۔ قرآن کو اہمیت گھر کی چادر چار دیواری سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک یہ امت دے لے، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ اسی طرح عمل والا معاشرہ اسی معاشرے کو بنا دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، رسول کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ کہلوائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ بات اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، دل و دماغ پر نقش کر لو، جب بھی تمہارے اندر زوال کی ایسی کیفیت ہو تو نظر ثانی کر لینا تمہارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہو۔ جب بھی معاشرے کے اندر بدحالی ہو دیکھ لینا میں محمد تجزیہ دے کر جا رہا ہوں، دیکھ لینا کہ تمہارا معاشرہ قرآن سے دور ہو چکا ہوگا۔ اور پھر اس زوال کو عروج میں، اس تنزلی کو ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے وہ بھی میرے امت دیکھ لینا کہ قرآن کو جہاں جہاں تم نے بلایا ہو، جہاں جہاں فراموش کیا ہو، وہاں وہاں پہ قرآن کو اہمیت دے دینا، اللہ تمہاری عزتوں کو بھی بحال کر دے گا، اللہ تمہاری ترقیوں کو بھی بحال کر دے گا۔ اس لیے کہ رحمت کائنات کے وہ الفاظ میں نے اپنے انداز میں آپ کو بتائے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج بھی عطا کریں گے، ترقیاں بھی عطا کریں گے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے۔ صحابہ اس خیر القرون کی ہم مثال دیتے ہیں، اس معاشرے میں سب سے بڑھ کر قرآن تھا، سب سے بڑھ کر نبی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب نیچے تھے، اہل و عیال نیچے، خاندان نیچے، احباب دوست احباب نیچے، عزیز و اقارب نیچے، معاشرے کے رسم و رواج نیچے، سب سے سپریم دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کا قرآن تھا، ایک نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اور قرآن کے ذریعے تو قرآن کی تو آپ نے بات کر دی کہ اللہ اس کے ذریعے قوموں کو عروج، اور اس کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ عروج دیکھ لیں اور صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ لیں، ہماری بدحالی دیکھ لیں اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ لیں۔ 60 سال کا بابا سب کچھ اس کو آتا ہوگا، اگر صحیح پڑھنا اگر نہیں آتا ہوگا تو اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ یہ میں تلخ باتیں نہیں کر رہا، یہ معاشرے کی تلخیاں ہیں، آپ سے میرا کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں، ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ قاری صاحب آپ کو ماشاءاللہ خطاب کریں گے تو بلے بلے ہو جائے گی، میری چند اس طرح کی باتیں آپ برداشت کر لیں، اللہ آپ کو ہمت توفیق دے اور یہ محبتیں ہماری قائم رہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں اے امت دے کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کسی کے افکار، کسی کا سیاسی بیانیہ تمہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ امت تم ہمیشہ عروج والے ترقی والے راستے پر رہو گے جب میں محمد کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو سب سے اونچا رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے آپ کے اس معاشرے کا ہر گھر، ہمارے گاؤں محلے کی ہر گلی، ہر چوک چوراہا، اس معاشرے کے ہر فرد پر آپ نظر ڈالیں، یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ معاشرہ برباد اس لیے ہوا ہے، یہ معاشرہ برباد اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا
اور نبی محمد کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقے اللہ کی سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات۔ اللہ جو فیصلہ کر چکے وہ فیصلہ منوان اس امت پر، اس کائنات پر، اس نیلے آسمان کے نیچے، اس پتھریلی زمین پر اس نے نافذ ہونا ہے۔ اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، نبی محمد کے فرمان کو پیشانیوں پہ سجائے گا، اللہ انہیں عزتیں دے گا، اور جو ان دو چیزوں سے انحراف کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ عزتیں چاہتے ہیں، مقام، شہرت، شان و شوکت، عزتوں کی بحالی چاہتے ہیں، ایک طریقہ امام مالک رحمہ اللہ امام مدینہ ہیں، فرماتے ہیں اس امت کے پہلے افراد کی، اس امت کے پہلے افراد یعنی صحابہ کرام، اس معاشرے کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فرماتے ہیں اس امت کے پہلے فرد کی جس چیز کے ساتھ تربیت ہوئی ہے نا، اس امت کے آخری فرد کی اسی چیز کے ساتھ تربیت ہو سکتی ہے۔ اس امت کے پہلے دور کے صحابہ اور اس امت کے بدترین لوگ جو اس عظیم معاشرے کا سب سے بہترین حصہ بنے، امت جتنی مرضی بگڑ جائے اس کو سدھارنے کا، عروج والے، ترقی والے، شان و شوکت والے راستے پر دوبارہ لانے کا وہی طریقہ جو اللہ کے رسول نے اختیار کر کے اس معاشرے کو ترقی دی تھی۔ جن کی تربیت، جن کو شان و شوکت جن چیزوں سے ملی، وہ امت کے پہلے افراد ہوں، درمیان والے ہوں، یا قیامت تک آنے والا آخری فرد ہو، ترقی، عروج، عزت صرف ان دو چیزوں سے مل سکتی ہے۔ اور اللہ نے پھر عزتیں اس معاشرے کو جو دی نا، اللہ اکبر، بلال کا نام آپ نے سنا ہے، اور بلال اللہ اکبر رضی اللہ عنہ حبشہ سے چلے تھے، اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، 20 مرتبہ یہ بکتے بکاتے، منڈی سے کسی نے خریدا، کسی نے بیچا، اگلی منڈی تک پہنچ گئے، کسی نے منافع لے کر آگے بیچ دیا، یہ بکتے بکاتے آخر کار امیہ بن خلف کے آ کر غلام بنتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسا معاشرہ بیت اللہ کے اندر جانے کا جو دروازہ ہے وہ آج بھی اونچا ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اونچا تھا۔ یہ کیوں اونچا تھا؟ اس لیے اونچا اس معاشرے نے رکھا، اور اللہ کے رسول نے اس معاشرے کی سمجھے عزت رکھنے کے لیے یہ برقرار رکھا۔ ورنہ آپ نے عائشہ کو کہا تھا میرا دل کرتا ہے میں دروازے نیچے کر کے ابراہیم کی بنیادوں پر اس بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کر دوں۔ عائشہ کو آپ نے فرمایا اے میری عیش، مجھے ڈر لگتا ہے تیرا معاشرہ کہیں یہ نہ کہہ دے ہر چیز یہ اس نبی کو ہماری پسند نہیں، ہمارا بنایا ہوا رب کا گھر بھی اس کو پسند نہیں آیا، اس لیے چھوڑا ہوا ہے اور ان کی عزت کو بحال برقرار رکھا ہوا ہے۔ جہاں تھوڑا سا آپ کو موقع مل جائے اور اس بات کے نہ کرنے سے اور کرنے سے کوئی فائدہ اور نقصان نہ ہو تو ایسی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، اصل مقصد، اصل ٹارگٹ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دروازہ اونچا اس لیے اونچا رکھا تھا، مکہ کے چوہدریوں کو اپنی چدراہٹ پر بڑا ناز تھا، اور اس کہتے تھے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے جو ہے نا وہ سیڑھی ہمارے گھر سے آئے، چابی ہم سے ہر ایرا گہرا نہ تو خیرا دروازے کے اندر اور بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس لیے دروازہ اونچا رکھا ہوا تھا اور اس کا ایک پروٹوکول رکھا ہوا تھا۔ ایسے ایسے اجازتیں ہوں گی، ان کی منظوریاں ہوں گی، چابی فلاں گھر سے آئے گی، سیڑھی فلاں گھر سے آئے گی، اتنے چودھری اکٹھے ہوں گے، مل کر اجازت دیں گے تو اس گھر کے اندر داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ ایسے معاشرے کے اندر بلال کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بکتا بکاتا غلام حبشہ سے یہاں پہ آیا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے بلال کو
جس کی اس معاشرے کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہو وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب اللہ کے کلام کو نبی محمد کے فرمان کے ساتھ یہ بلال جڑتا ہے، دین کو مانتا ہے، اسلام پر قربانی دینے والا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بلال ہیں، سن 8 ہجری ہے، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں این البلال، بلال کہاں ہے؟ پچھلی صفوں سے بلال، یا رسول اللہ حاضر ہو، کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر آذان دو، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم سارے مل کر اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جس معاشرے کو یہ پسند نہ ہو کہ بلال جیسا بندہ بیت اللہ کے صحن کے اندر آئے، اندر داخل ہونا تو دور کی بات، کائنات کا رب قرآن کے ذریعے، نبی محمد کے فرمان کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے وہ عزتیں اسی معاشرے کے سامنے ان افراد کو عطا کرتا ہے، بیت اللہ کے اندر نہیں، بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر ساری کائنات کے سامنے، رہتی دنیا کے آخری فرد کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی۔ چدراہٹوں میں عزتیں نہیں ہیں، مال و دولت میں عزتیں نہیں ہیں، ان عہدوں میں عزتیں نہیں ہیں، عزتیں اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہیں۔ جو ان سے منسلک ہو جائے گا کائنات کا رب ان کو عزتیں وافر مقدار میں عطا کرتا جائے گا۔ یہ بلال ایک ایسے فرد ہیں، موٹی زبان ہے، موٹے ہونٹ ہیں، توتلی زبان ہے، اور حبشی النسل ہیں، سیافام ہیں، اور سٹیٹس یہ ہے کہ غلام ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہماری محبتوں کی معذرت کے ساتھ، ہماری تعلق داریوں کی، ہماری محبتوں کی، ہماری رشتہ داریوں کی جو آج لہر چلی ہوئی ہے، جو ہمارا میرٹ ہے کسی کو اپنے ساتھ چلانے کا، کسی سے محبت کرنے کا، کسی سے رشتہ داری کرنے کا، ہم کہتے تو بہت ہیں، بلال بہت اچھا تھا، بلال بہت عظیم انسان تھا، لیکن اس طرح کا ماڑا بندہ اگر ہمارے معاشرے میں ہونا، ہم سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم علیہ السلام کا یہ بلال اسی فتح مکہ کے موقع پر تاریخ طبری میں اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بلال کو پتہ نہیں تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ اب بلال کو پتہ نہیں تھا تو بلال کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تو تھی نا، کیا کہ یہ ابو سفیان وہ ہے جو احد میں 3000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آیا تھا، یہ ابو سفیان وہ ہے جو احد خندق میں 10,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، یہ ابو سفیان وہ ہے جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمیں بیت اللہ کا عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، یہ ابو سفیان وہ ہے کہ جس سے لڑنے کے لیے ہم 350 پونے 400 کلومیٹر کا مدینہ سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو بلال کے ذہن میں تھیں، اور اس وقت کائنات کے امام کا، دین اسلام کا سب سے بڑا اگر کوئی مخالف تھا تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ نے اسلام کی شمع ان کے دل میں روشن کی، مسلمان ہو گئے۔ بلال کو پتہ نہیں تھا۔ بلال مسجد الحرام بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے اور حضرت صدیق اور حضرت ابو سفیان ایک جگہ پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا تو فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور دور سے نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 4 سنا دی، کوئی تلخ بات کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، اب بات کرنا بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اتنی بڑی دولت ہے، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان
ساری کائنات کی ساری غلطیاں بھی کر کے آ جائے، سچے دل کے ساتھ مسلمان ہو جائے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس نعمت کی وجہ سے، اس اسلام کی قبولیت کی وجہ سے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلال کو پتہ نہیں تھا، تلخ بات کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گزر گئے، صدیق نے بلایا اور دور سے ان کو ڈانٹ دیا۔ وہ صدیق رضی اللہ عنہ ڈانٹا، وہ ناراضی کا اظہار کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اور یہ سب کچھ کائنات کے امام دیکھ رہے تھے۔ بلال جب آگے بڑھ گئے، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، صدیق، اے ابو بکر، بلال کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا ہے، مکہ کا چودھری ہے مسلمان، اب اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے رسول میں نے سمجھا دیا۔ نہیں، تو نے کیا سمجھانا؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بلال ناراض ہو کر جا رہے تھے، تو نے یہ تلخ باتیں کر کے بلال کو نہیں، کائنات کے رب کو ناراض کیا ہے۔ کائنات کے رب کو ناراض کیا، بلال کو ناراض نہیں کیا، اس لیے کہ بلال کو ناراض کرنے والا اتنا عظیم آدمی بلال، تو نے کائنات کے رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ دیکھے، شاید اس معاشرے کا سب سے نچلا آدمی ہو، لیکن کائنات کے امام کی نگاہ میں اس کی عزت اتنی کہ صدیق جیسا عظیم آدمی اگر بلال کو کچھ کہتا ہے نا تو اس کی طرفداری کائنات کا رب کرتا ہے، کائنات کا رسول کرتا ہے، اور بلال چلتے زمین پہ ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ان کو ڈانٹتے ہیں، اے بنی اسرائیل، تمہاری ان بدحالیوں کے پیچھے میں رب بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے، تورات میں نے آپ کو دی، ان کی بعض آیات کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ بیٹی کو قرآن کے سائے کے نیچے رخصت کرنا ہے، یہ یاد رہتا ہے، قرآن کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس کو بھول جاتے ہو۔ اپنے مطلب کی باتیں مان کر جو تمہیں اچھی نہیں لگتی ان کو چھوڑ دے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اللہ کا پیغام ہے، جو معاشرہ، جو امت، جو افراد یہ روش اختیار کریں گے، اپنے مطلب کا دین، اپنے مطلب کی کتاب، اپنے مطلب کی آیات، جو مطلب کی نہیں ان کو چھوڑ دینا، جو یہ روش اختیار کریں گے، کائنات کے رب کا یہ وعدہ ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ ان کو، اس معاشرے کو، ان افراد کو، ان جماعتوں، تحریکوں کو، اللہ سب کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے۔ نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا واضح سورہ نور کے آخر پر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ نبی محمد کے نافرمانو، میرے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ میں رب تمہیں فتنوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دوں۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح نا، وجہ کیا ہے ہماری پشیمانیوں کی؟ پھر وجہ سامنے آئے گی، اور جب وجہ سامنے آ جائے تو پھر صدق دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ اور کشادہ سینوں کے ساتھ ہم ان وجوہات کا حل اللہ کے کلام سے، نبی محمد کے فرمان سے علیہ السلام تلاش کر کے اپنے معاشرے کی ان بنیادوں پر تشکیل کریں، اپنے معاشرے کو نبی محمد علیہ السلام کے معاشرے سے سیکھ کر کس طرح تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اور حسن کردار کے ذریعے کائنات کے امام نے اس معاشرے کو تشکیل دیا۔ انہی بنیادوں پر جو معاشرہ بنے گا، ان تعلیمات پر جو معاشرہ بنے گا، اور انہی لائنوں پر، انہی بنیادوں پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا نا، وہی اسلامی معاشرہ ہوگا، ورنہ دنیا میں کوئی معاشرہ اپنی اپنی ذہن سے، اپنی اپنی تعلیمات سے، اپنی اپنی ڈگر پر چلتے ہوئے اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ عزیز بھائی اور دوستو، آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ زندگی
میری آپ کی یہ اللہ کی امانت ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس اکٹھے بیٹھنے کا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا فائدہ ہو، ایک نظر، ایک سوچ، ایک فکر لے کر یہاں سے جائیں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ آنے والی زندگی کو بہتر کر لیا جائے۔ اس زندگی کو بہتر نہیں، آنے والی زندگی کو بہتر کر لیا جائے۔ اگر اس زندگی میں، اس زندگی کے اندر اسی زندگی کو بہتر کرتے چلے گئے نا، آنکھ یہاں پہ بند ہوگی، اگلی زندگی جب شروع ہوگی نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ موت اور حیات کو بنایا اس لیے ہے کہ تم اس زندگی کے اندر رہتے ہو، اچھے اعمال کرو، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے روز فیصلے ہونے۔ کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ میری بھی پیار محبت والی دوستیاں ہو جائیں؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کائنات کے امام فرماتے اس دنیا میں جس سے جو محبت کرتا ہوگا، جو اس کا طریقہ کار ہوگا، اس بندے کا بھی ایٹ دی اینڈ اسی کا طریقہ کار بن جانا ہے، اسی کے دین پر اس نے چلے جانا ہے۔ اگر دوستیاں اچھی ہیں قرآن والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ بھی اچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرء مع من احبا، دنیا میں جس نے جس سے محبت کی ہوگی، قیامت کے روز اسی کے ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا۔ اس چیز پر بھی نظر ثانی کی ضرورت۔ معاشرہ اچھا اس لیے نہیں بنتا، اچھے لوگ اچھوں کو پروموٹ نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے برے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے۔ اچھے لوگ ان کی نظر میں اچھے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ان کی نظر میں وہ اچھے ہوتے ہیں جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ وگرنہ بلال جیسا انسان اگر اس معاشرے میں ہونا تو صحیح بات یہ ہے، محبت پیار کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن صحیح بات یہ ہے اپنے معاشرے میں دیکھیے بلال جیسا کوئی بندہ آپ کو ملے اور اس معاشرے کے اندر لوگوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا، زندگیوں کی قربانی دینا، اپنے مفادات کو چھوڑ دینا، اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور پیچھے ہٹ جانا، یہ بہت مشکل ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام سے محبت ہوگی تو قیامت کے روز ان کے ساتھ، صحابہ کرام کی تعلیمات سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ، قرآن سے محبت ہوگی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں قرآن سے دنیا میں محبت رکھنے والا قیامت کے روز بڑے بڑے عظیم الشان اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ، نبی محمد کا ساتھ، صحابہ کا ساتھ، قرآن کا ساتھ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے اسی طرح چھوڑے رکھا، اس امت کے پاس ایک ہی سہارا ہے نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت کا، ورنہ یہ امت اپنے اعمال سے شاید اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل نہ کر سکے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ بے حساب لوگوں کو معاف کر دیں گے، لیکن وہی نبی سفارش والا، شفاعت والا، رحیم کریم رؤوف نبی، سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں یہی نبی آ کر میرے دربار میں کہے گا، اس امت کی شکایت لگائے گا کیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مجبورا، اے اللہ میں اس امت کا نبی محمد کہہ رہا ہوں، اپنی اس امت کی تیرے سامنے شکایت کر رہا ہوں، یہ میری بدبخت امت تھی جس نے تیرے قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت لگ گئی نا، نظر ثانی کر لے، سوچ لیں، یہ شکایت لگ گئی، میرا آپ کا بچنا کچھ نہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سعادت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ یہ علماء کا گلدستہ ہے، اللہ ان کی سرپرستی ہمارے سروں پر اللہ قائم رکھے۔ محترم قاری صاحب کا، محترم شاہ صاحب کا سایہ تا دیر اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔
انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ اپنے اس چھوٹے بھائی کو، اپنے اس بیٹے کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ دین کا کام کرنے، دین پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔